from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान में जमहूरियत एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। चौधरियों, वडेरों, ताकतवर लोगों को कौमी दौलत लूटने के लिए परमिशन दी जाती है कि आपके ठप्पा लग गया, आप जीत गए, आप जाइए, आप इंजॉय कीजिए। हम वो वहाँ डब्बे रखे होते हैं टीन के, उसमें पर्ची डालने को जमहूरियत समझते हैं। उस डब्बे से हम जमहूरियत बरामद करना चाहते हैं, जहाँ पे वोटर जो है वो इंतहाई नाख्वानदा है और जो उम्मीदवार होते हैं वो जहनी तौर से आपको पता है किस मिजाज के होते हैं। उनमें जमहूरियत होती नहीं, वो एक डेमागोग कैफियत के लोग होते हैं और आप वहाँ से जमहूरियत बरामद करना चाहते हैं। तामीर उनकी कुछ नहीं की और उस डब्बे से आप पर्चियां निकाल के जमहूरियत जो है कायम करना चाहते हैं। जबकि देखिए, पाकिस्तान में क्या बदनसीबी है कि यहां तो वोट डालने वाला अपने मुल्क का मुस्तकबिल तय करता है। अमेरिका में पाकिस्तान का मुस्तकबिल वोट डालने वाला नहीं, वोट काउंट करने वाला तय करता है। वहां पे एस्टेब्लिशमेंट तय करती है कि किसको रहना है, किसको जाना है। ये सब काम वोट डालने वाला बेचारा नहीं कर पाता, वोट काउंट करने वाला करता है या एस्टेब्लिशमेंट करती है। अच्छा, आजकल की जमहूरियत कैसे चल रही है वो सब आपके सामने है कि अपने मुखालिफ को नंगा करके बेल्ट से बुरी तरह से मारें और फिर भी चीख न निकले तो उसके नाजुक आज़ा पे करंट लगाइए, हत्ता कि वो उसकी चीखें आसमान को जाके लगे। ये सब हो रहा है, ये आज हो रहा है 2022 में, ये सब आपके सामने हो रहा है। अच्छा, एतजाज अहसन के बाद अब आजम सवाती साहब ने फरमाया है कि एस्टेब्लिशमेंट और उसके 5-6 लोग कब तक मुल्क के मुस्तकबिल से खेलते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान इजाजत दें तो मैं गेट नंबर 4 पर जाकर उन्हें चैलेंज कर सकता हूं। तो ये इमरान खान से इजाजत की क्या होती है? ये जो आपने बयान दिया है ये बगैर इमरान खान की इजाजत के दिया होगा। जरा सोचिए, यहां पे भी उनकी मर्जी होगी, उनके बगैर तो आप हिल नहीं सकते। अच्छा, हम खुदा जाने हमारे माशरे में इतनी मुनाफकत और क्यों है, हम इतनी नासमझी से क्यों काम लेते हैं। सीधी बात जो है, जो सबको पता है, उसमें क्या छुपाते हैं आप? क्या जरूरत है उसको छुपाने की? अच्छा, उन्होंने मजीद फरमाया अपने उसमें ट्वीट में कि मिस्टर बाजवा, आपको और आपके साथियों को मुबारक हो, आपका मंसूबा आगे बढ़ रहा है। चोरों को छोड़ रहे हैं, करप्शन को लेजिटिमेट कर रहे हैं इनके लिए, और इससे ज्यादा और क्या होगा। साहिबों, लाहौरी कोर्ट ने ऊपर वालों के हुक्म पर शहबाज शरीफ, उनके बेटे को कसीर रकम चुराने, फिर उसको मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर दिया। वो एक ऐड लिख के भेजना चाहिए कि आपको ये मराहत हासिल हैं, पैसा चुराइए और 24 घंटे के अंदर बाहर भेज दीजिए, साथ में एक जर्नल का परवाना लगाना ना भूलिएगा। ये सूरत हाल है। लूटो, जितना लूट सकते हैं लूटो, बस एक जर्नल की हिमायत होनी चाहिए, फिर पैसा बाहर भेजो, फिर अंदर आओ, फिर लूटो, फिर बाहर भेजो। ये काम चल रहा है। साहिबों, मैं फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा के जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी जमातें, उन सबको छोड़ दीजिए। जो असल चीज है वो क्या है? ये जंग है एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान। अच्छा, दोनों तरफ से उनके भी हिमायती हैं, इनके भी। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इख्तिदार पर अपनी गिरफ्त कमजोर नहीं करना चाहती। वो सेमाई ईमानदार, हल्के से गद्दार, इस किस्म के सियासतदानों को इख्तिदार में रखना चाहती है जिसको वो पीछे से बैठ के कंट्रोल कर सकें। उनकी ये ख्वाहिश है। जबकि कुदरत उनको ये इशारे दे रही है और ये नहीं समझ रहे हैं कि आपका वक्त खत्म हो चुका है, बराह मेहरबानी इज्जत से वापस चले जाइए। ये नहीं समझ रहे इस बात को। अक्सर दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हो गई हैं, लोग कुदरत के इशारे नहीं समझ पाए, एंड रिजल्ट वो हुआ। अच्छा, देखिए, इमरान खान मुल्क के मरात याफ्ता तबके
اور کرپشن میں انوالو لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ریاست مدینہ کے نقش قدم پہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. غریبوں کے ساتھ 70 سال سے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کو ختم کر کے ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اچھا، جبکہ باجوہ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، جس میں ان کے پاس اپنے 4-5 جنرل بھی ہیں، ان کے پاس اپنے ادارے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے کرپٹ قوتیں ساری ان کے ساتھ ہیں. نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، فضل الرحمان بھی ہیں، یہ سب ان کے ساتھ ہیں. اب یہ دو گروپ ہیں، ایک ادھر کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ. کون کھڑا ہے؟ عوام کھڑی ہے، 22 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے ساتھ کرپٹ ٹولہ کھڑا ہوا ہے، اور دونوں کے درمیان میں یہ زدم زدہ چل رہی ہے. اور دیکھیے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، ایک بات کو اپنے پیش نظر رکھیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج بہت آرگنائز لوگ ہیں. وہ سیاست کے داؤ پیچ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بل فائٹنگ میں جب ایک دفعہ ایک بل کو لاتے ہیں، اس کو ریڈ کپڑا دکھاتے ہیں، تو دوسری دفعہ اس کو کبھی نہیں لاتے ہیں، کیونکہ وہ داؤ پیچ سمجھ چکا ہوتا ہے اس وقت تک. وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، تو اس کو بس ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد وہ کر دیتے ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے وہ انتہائی منظم ہے. اچھا، ان کے ذہن تربیت یافتہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہ جو ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اچھی طرح سے آرگنائز نہیں ہیں. ان کے اندر کالی بھیڑیں ہیں جو ان کی مخبری کرتی ہیں، پیسے کے لیے یہ اپنے مفاد بدل لیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گروپ اے جس میں عمران خان ہیں جو کرپشن ختم کر کے پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کی حمایت ہے. گروپ بی میں باجوہ ہیں، ان کے ساتھ کچھ جرنیل ہیں، قوت والے ادارے ہیں، اور سارا کرپٹ ٹولہ ہے. ان میں سے کون خوش نصیب ہوگا جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا. لیکن ایک چیز دیکھیے، آپ ذرا گہرائی سے اس چیز کو دیکھیے. عمران خان کی اتنی بڑی قوت دیکھنے کے بعد، اتنے بڑے بڑے جلسے، اور لوگوں کا یہ منظر دیکھنے کے بعد کہ لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، وہ 70 سال کا حساب چکانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آج بھی وہ اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اور ان کے ساتھی آج بھی مشن پہ لگے ہوئے ہیں. اس میں کیا حاصل ہوگا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے ذرا اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی کو سمجھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ بھرپور حملہ کیا ہوا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. ان کی ٹیکنیکس کیا ہیں؟ گھیرو، حملہ کرو، تقسیم کرو، ان کی پارٹی میں الجھائے رکھو، چھپ جاؤ، وعدے کرو، مکر جاؤ. وہ پورا انہوں نے اپنا جو ان کی تربیت جس انداز سے ہوتی ہے نا دشمن کو گھیرنے کی، انہوں نے ان کو گھیر لیا ہے اور اس میں ان چیزوں کو شامل کر لیا ہے جو سیاست کی فیلڈ میں ہوتے ہیں. لیکن ایک جگہ آ کر ان کو پتہ چلے گا، وہ کیا ہے؟ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر آنے والے دنوں کا سراغ لگانا. یہ کسی فوجی دماغ کا نہیں، یہ کسی سیاسی دماغ کا ہی خاصا ہوتا ہے، اب وہی لگا سکتا ہے. اور اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلطیاں کی ہیں. اسی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹا تھا، اسی وجہ سے یہ آج تک انتشار ہے. یہ اس نفس پہ ہاتھ نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ دیکھیے فوجی دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سامنے سے لڑتا ہے دشمن کو دیکھ کر، اور سیاسی دماغ جو ہوتا ہے وہ آگے دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ یار اس قوم کا کیا بنے گا، میری میں تو گزر جاؤں گا، آنے والی نسل کیا بنے گا. فوجی دماغ وہاں نہیں سوچ پاتا. وہ تو دشمن کو بس سامنے آ کے آگے بڑھنے کی تربیت ہوتی ہے کہ آگے بڑھے جاؤ. اس وقت باجوہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر طرف سے وہ جو میں نے کہا گھیراؤ کرو، حملہ کرو، تقسیم کرو، الجھائے رکھو، چھپ جاؤ، وعدہ کرو، مکر جاؤ، ساری لوازمات کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے. لیکن اس کا حاصل کیا ہوگا؟ کیا دنیا کی 5ویں بڑی فوج دنیا کی 7ویں بڑی قوم کو شکست دے کے ان کو اپنے ہی لوگوں کو ان کے خون میں نہلائے گی؟ کیا رب العالمین سے یہ پاکستان جو ہے رب العالمین نے 27ویں شب میں اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر عوام کے ساتھ سامنے عوام کے سامنے یہ کرپٹ لوگوں کو چھوڑتے ہیں، سامنے دن کی روشنی میں ڈاکہ پڑتا ہے
اور یہ اس کے بیک پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا 27ویں شب میں یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا ضمیر جاگتے نہیں تمہارے؟ کیا تم دیکھ نہیں سکتے یا سوچ نہیں سکتے؟ کیا ہے تمہاری کیا کمزوری ہے؟ اس ملک کو اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ چھوڑ دو جس کے لیے یہ دعائیں ہوئی تھیں، جس کے در سے یہ چل رہا ہے. اب اس کا پیچھا چھوڑ دو. یہ فیصلہ عمران خان کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو کرنا چاہیے کہ رب تمہیں بار بار اشارے دے رہا ہے کہ your time is over, turn off the light, party is over my friend, you better go home now. لیکن آپ ضد کر رہے ہیں، ضد کا انجام اچھا نہیں ہوتا. آخر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جس دن ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دے گی، یہ سازشیں کرنا چھوڑ دے گی، اور سیاستدان اقتدار کے لالچ میں قوم کو تقسیم کرنا چھوڑ دیں گے، دونوں ایک پیج پر آ جائیں گے، مل کر کام کریں گے، اس دن انشاءاللہ پاکستان دنیا آسمان پر 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. شاید I am living in a fantasy world. کیوں وہاں you don't have to pay any tax, you don't have to pay nothing. But living in a fantasy world sometime it's become true کہ وہ ویسے ہو جاتا ہے جس فینٹیسی میں آپ تھے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے فینٹیسی میں، پوری ہو جاتی ہے. خدا کرے کہ ہماری یہ فینٹیسی بھی حقیقت کا روپ دھار لے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ. میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کہ کس غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. یار دن دہاڑے چوری کر رہے ہیں لوگ اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو ختم کرنا چاہتا ہے اس کو آپ طرح طرح کے مقدمات قائم کروا رہے ہیں اس پر، اور ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم خاموش رہیں گے. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. اپنے خیالات سے ضرور نوازی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.